پھر اس کے بعد فرماتے آیت نمبر 61 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، قَالَ يَقُولُ قُلْتُمْ، جی قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نہیں، لن نصبر ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، علی پر طعام کھانا، واحد ایک، لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، بس ایک ہی ٹائپ کا کھانا کھاتے رہو، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کون سا کھانا تھا وہ؟ من و سلوہ، جو آسمان سے نازل ہوتا۔ کوئی سوال کرے گا کہ من و سلوہ تو دو کھانے تھے، اس کو ایک کیوں کہا گیا؟ نہیں، ٹائپ کہا گیا، نہیں آپ روز کیا کہتے ہیں، روز اگر ایک ہی ٹائپ کا کھانا کھاتے ہیں، روز آپ کھچڑی کھا رہے ہیں اور تلا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ 3 دن 4 دن کے بعد بولیں گے میں روز ایک ہی کھانا کھا رہا ہوں۔ تو کھانے کی تعداد نہیں ہے، کھانے کا ٹائپ مراد ہے وہاں پر۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی ٹائپ کے کھانے پر برداشت نہیں کریں گے، ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹائپ کا کھانا روز کھانا نہیں ہو سکتا، اور انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ کتنا بھی اچھا کھانا کھلاؤ لیکن اس کو چینج چاہیے ہوتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کریے آپ ہمارے لیے، فدعو پس دعا کریے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے۔ یہ بنو اسرائیل کی مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی آیات پڑھنے سے مجھے یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا ایمان نہیں لانا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنے کا جو ان کا طریقہ تھا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جب بھی کہتے تو کہتے کہ آپ کے رب سے کہو، آپ کے رب سے کہو، یہ نہیں کہ فدعو لنا ربنا، ایسا بھی ہو سکتا تھا نا، فدعو لنا ربنا، اے موسیٰ ہمارے لیے ہمارے خدا سے یہ مانگیے نا، ہمارے لیے آپ کے خدا سے یہ مانگیے، جی اے موسیٰ آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے یہ لا کر دیجئے۔ یعنی ہر مرتبہ جو ہے ایک علیحدگی اور کیا کہتے ہیں، اجنبیت اور دور کا اظہار، غیریت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ فدعو لنا ربک، پس دعا کریے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج نکالے وہ ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، یخرج لنا نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس چیز میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، جی مما من ما تھا، یہ من ما، تنبت الارض، انبت ینبت زمین کا اگانا، تنبت الارض، تو آپ دعا کریے کہ آپ کا خدا ہمارے لیے زمین میں سے نکالے، وہ سب نکالے، کیا نکالے؟ من بقلہا، من سے، بقلہا بقل کہتے ہیں یہ بھاجیاں پھلیاں جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے ترکاریاں، اس کو بقل کہتے ہیں۔ بقل میں ہر قسم کے یہ پھلی بھی آ جائیں گے اور سارے قسم کے بھاجیاں، اور یہ کیا کہتے ہیں کوتمیر پودینہ وغیرہ، یہ سارے چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ مما تنبت الارض من بقلہا، یہ پھلیاں اور بھاجیاں نکالے، وقثائہا اور ہمارے لیے کھیرا نکالے، کھیرا ہوتا نا، کھیرا نکالے، وفومہا اور زمین سے گیہوں نکالے، گیہوں کیا کہتے ہیں ہم کو آٹا بنانا ہے، گیہوں نکالے، وعدسہا اور زمین میں سے اس کے مسور کی دال کو عدس کہتے ہیں، دالیں نکالے۔ اب یہاں پر صرف مسور کی دال مراد نہیں ہوگی، دالیں مراد ہوگی۔ وعدسہا اور زمین میں سے اس کے دالیں نکالے، وبصلہا اور پیاز نکالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے بھاجیاں اور پھلیاں نکالے، کھیرا نکالے اور گیہوں نکالے اور دالیں نکالے اور پیاز نکالے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام تعجب سے اظہار کرنے لگے، قال اتستبدلون، کیا تم ایکسچینج کرتے ہو، الذی هو ادنی، جو چیز کم درجے کی ہے، چھوٹی چیز ہے، اس کو ایکسچینج کرتے ہو، بالذی هو خیر، وہ چیز دے کر جو بہتر ہے، جی جو چیز بہتر ہے وہ دے کر جو کم تر ہے اسے لے رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر برتر کیا ہے؟ برتر ہے شہد، برتر ہے بہتر جو چیزیں ہیں، شہد ہے اور تلا ہوا گوشت ہے۔ گوشت کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں گوشت کو اعلیٰ قسم کی غذا کہا گیا، اور ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ گوشت سید الاطعمہ ہوتا ہے، یہ کھانوں کا سردار ہوتا ہے۔ تو گوشت کو تم چھوڑ کر ایکسچینج کر رہے ہو کہ ہم، یعنی اب دیکھیے یہ جب مانگا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ زمین کے کھانے مل جائیں گے اور آسمان سے جو کھانا اتارا جا رہا تھا وہ کھانا رک جائے گا، وہ کھانا رک جائے گا۔ تو تم آسمان سے اترنے والے کھانے کو منع کر رہے ہو، ایکسچینج کر رہے ہو کہ مولا وہ تو رکھ لے
جی اے موسیٰ آپ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ وہ اس کو روک دے، اور زمین میں سے جو کھانا ملتا ہے ہمارے کو، دال اور بھاجی اور ترکاری اور گیہوں اور پیاز جو ملتا ہے وہ ہم کو چاہیے۔ تعجب کیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم گھٹیا چیز کو لے کر اعلیٰ چیز کو تم واپس چھوڑ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، ایسا ہی چاہتے ہیں تو پھر اہبطوا اتر جاؤ، مصرن مصر میں اتر جاؤ۔ اب مصر سے مراد کوئی بھی زمین مراد ہو سکتی ہے، جی کوئی بھی شہر، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی زمین کو بھی مصر کہہ سکتے ہیں، یا پھر مصر سے مراد ایجپٹ مراد ہوگا جہاں سے یہ لوگ نکل کر آئے تھے۔ جب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام ندیاں اور دریا کراس کر کے ان کو لے کر آئے تھے، تو اگر یہ دریا سے واپس جائیں گے تو وہ جو زمین جہاں پر فرعون کی تو حکومت ختم ہو گئی، وہ تو ڈوب گیا، اور اس کا لشکر بھی ختم ہو گیا، تو وہ زمین بھی مراد ہو سکتی ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اہبطوا مصرن، پس زمین پر تم اتر جاؤ۔ زمین پر اترنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر جاؤ، یہ مراد نہیں ہے جی، بلکہ اس لینڈ پر پہنچ جاؤ، زمین میں آ جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، فَإِنَّ پس بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ جو کچھ تم نے مانگا، تم جو کچھ مانگ رہے ہو بس زمین میں اتر جاؤ، ایک کھیتی باڑی کر لو، تم کو کھیرا بھی مل جائے گا اور بھاجیاں ترکاریاں بھی اور پیاز بھی۔ آپ دیکھیں جتنے چیز انہوں نے مانگا، جتنے چیز، پھلیاں ہیں، بھاجیاں ہیں، کھیرا ہے اور گیہوں ہے اور دالیں ہیں اور پیاز ہے، یہ جتنے چیزیں وہ مانگے ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے اگنے والے چیزیں ہیں، زمین سے نکلتے ہیں۔ تو وہ مانگا، فرمائے زمین پر اتر جاؤ، وہ تم کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب یہ مقام پر آ کر اللہ فرما رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور مار دی گئی ان پر، ڈال دی گئی ان کے اوپر، جی کیا؟ الذِّلَّةُ، الذِّلَّہ جی نیچ پن اور کیا کہتے ہیں ذلیل ہونا ان کے مقدر میں کر دیا گیا، والمسکنہ اور محتاجی، ان کو محتاج بنا دیا گیا اور ان کو ذلیل کر دیا گیا، ان کے ساتھ ذلت کو لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو پا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غضب پائے۔ دیکھو ان کے اوپر ذلت آ گئی ہے، یہ قوم کبھی بھی ذلت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ والمسکنہ، اور کیا کہتے ہیں محتاجی ان کے اندر آ گئی، یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ اب یہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ یہود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، وہ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیے، وہ قوم مراد ہے اس میں اصلاً۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ بنو اسرائیل میں آج بھی ہم یہود کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہی صفات رہتے ہیں کہ وہ، آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں، آپ پچھلے 1000 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہود کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہتے ہیں، یعنی ان کے اپنا کوئی ملک نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے ملک پر قابض ہوں گے، ان کی اپنی کوئی ایسی صنعت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ آگے چل رہے ہوں گے، یہ دوسروں کی صنعتوں میں سے چرا رہے ہوتے، یہ بینکنگ سسٹم بنا کر لوگ کا پیسہ ہڑپ رہے ہوتے، سود کے اوپر ان کا معاملہ چلتا ہے، کبھی عراق سے یہ پیٹرول چرائیں گے تو کبھی یمن کی ثروات اور یمن کے منرلز کو یہ چراتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی یہ سیریا اور لبنان کے پیٹرول کے کنوؤں کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی تاریخ آپ پچھلی دیکھتے چلے جائیں کہ یہ ہمیشہ غلط کاموں میں ہی الجھے رہتے ہیں، اور کسی دور میں بھی یہود ایک عزت دار قوم کے طور پر دنیا میں نہیں دیکھی گئی، عزت دار قوم کے طور پر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے ساتھ ضربت القبہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ان کے اوپر گنبد بنا دی گئی، اس طرح سے، تو فرمائے ان کے اوپر ذلت بنا دی گئی، ان کے اوپر ذلت ان کے ساتھ چپک گئی ہے کہ یہ جب جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تو یہ ذلیل حرکتیں کرتے۔ آپ دیکھیں جس وقت برٹش دنیا میں طاقتور ہو گئے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ملک انگلینڈ بن گیا تھا، ایک سپر پاور بن گیا تھا، تو انگلینڈ کو انہوں نے استعمال کیا ہے کیا کہتے ہیں فلسطین میں اپنا ملک بنانے کے لیے، فلسطین کی جگہ اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے انگلینڈ کو یوز کیا، اور اس کے بعد جب انگلینڈ کے حالات خراب ہوتے گئے اور امریکہ ابھرتا گیا تو انہوں نے انگلینڈ کو مس یوز کیا اور جتنا یوز کر سکتے تھے کر دیے، اور اس کے بعد نکل کر اب امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔
اور جب امریکہ اب بالکل کیا کہتے ہیں معاشی تباہی کے دہانے پر ہے، لونز میں ڈوب چکا ہے، اور اس کا سپر پاور کی جو حیثیت ہے آج ہل گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے 5-10 سال کے بعد یہ سپر پاور نہیں رہے گا امریکہ، دوسرے سپر پاور سے ابھر کر آ جائیں گے، یہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر چلا جائے گا. جیسا یہ نیچے گرے گا تو یہ تیسرے کے پیٹ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ اپنے بل پہ یہ نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیشہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، دوسروں کا مال چراتے ہیں، دوسروں کی طاقتیں، دوسروں کے سورسز، دوسروں کا سب کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کبھی پوری دنیا کی نظروں میں یہ کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. یہود کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. ذلت ان کا مقدر ہے، محتاجی ان کا مقدر ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. کیوں ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات دیکھیں، آسمان سے کیا کہتے ہیں غذا نازل ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہ نہیں چاہیے، وہ ہم کو نہیں چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو ڈائریکٹ دیکھنا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. دیکھیے سب لوگ اپنے اپنے مورتیاں بنا کر پوجا کر رہے ہیں. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مورتی لاؤ نا جی. کہ اتنے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود، پھر یہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کرتے رہتے. کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس وجہ سے ان کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، ذلت ان پر مسلط کی گئی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ انبیاء علیہم السلام کو بنا حق کے قتل بھی کرتے تھے. بنو اسرائیل وہ قوم ہے جو کئی انبیاء کی قاتل ہے بغیر الحق، جبکہ وہ نبی کا کوئی قصور نہیں تھا. چلو آپ کہیں گے کہ ویسے انبیاء علیہ السلام تو بالکل پاک اور پاکیزہ ہوتے، کوئی گناہ کا ارتکاب وہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات بتا رہا ہے. چلو ان کو ایک غلط فہمی ہوتی کہ فلاں نبی نے فلاں کا قتل کیا ہے، فلاں نبی نے فلاں غلطی کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کیا. ایسا نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود عام لوگ کو قتل کرنا تو خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے. جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت شعیاء اس طرح سے نام ہے، اشعیاء بھی کہتے ہیں، شعیاء بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کیا کہتے ہیں بنو اسرائیل نے قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ انبیاء کو، نبیوں کو بنا حق کے قتل کرتے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. کیوں کرتے تھے یہ لوگ ایسا؟ کیونکہ ان کے مزاج میں نافرمانی تھی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتے تھے، انبیاء کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے باتیں کچھ اور بناتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، نبی کے نافرمان اور نبی کے گستاخ ہوتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے، اس وجہ سے یہ جو ہے انبیاء کا قتل کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا.